أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بلدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحسنني ما يحسنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. کا جو بھی غلام ہو جائے میرے حسین کا جو بھی غلام ہو جائے تو حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے جو آئے کے مقابل بنے وہ شمر و یزید اور جسے چاہے علیہ سلام ہو جائے وہاں کی ماٹی بھی ہوتی ہے لائق سجدہ میرے حسین کا جس جا قیام ہو جائے جو ذکر شاہ سیکھ لوں اگر رہوں غافل تو میرا سانس بھی لینا محال ہو جائے تو میرا سانس بھی لینا محال ہو جائے حلال کوئی عمل بھی
دنیا میں اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے، اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے، کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب، تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے، خلوص دل سے جو روئے حسین کے غم میں، تو اس پہ نار جہنم حرام ہو جائے، بلا لے مجھ کو زیارت پہ بھی میرے مولا، کہ زائرین میں میرا بھی نام ہو جائے، یوں ہی سناتا رہے مدحت حسین سہیل، اور یہ زندگی اسی صورت تمام ہو جائے، وہ حر کی طرح سے عالی مقام ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین، الذی ربنا فی زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضى، الرحمن الرحیم، الذی نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبى وبمودة الحسین الشہید بکربلا مالک یوم الدین، الذی ملک علیا زین العابدین بالامامة والہدى، ایاک نعبد عبادتا تبلغنا فی القیامة وبصحبت محمد الباقر وموسى الكاظم وعلی بن موسى الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي، اللذا إنهما من أهل المجد والهدى، اهدنا الصراط المستقيم، هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في حديث القدسي: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن آدم خلقت الأشياء لعجلك وخلقتك لعجلي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے، قرآن کی بہار ہے، عبادت اور بندگی پروردگار عالم میں زندگی بسر کرنے کے بہترین ایام چل رہے ہیں. مالک ارض و سما پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے: یا ابن آدم، اے آدم کے فرزندان، اے آدم کی اولاد، خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے اس کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے خلق کیا. وخلقتک لاجلی، اور میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے. پروردگار عالم نے اس کائنات کی ہر شے کو، ہر خشک و تر کو، ہر حیوان کو، ہر شجر کو، ہر چیز کو کس کے لیے خلق کیا؟ ہمارے لیے خلق کیا. وہی پروردگار عالم خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. پروردگار عالم جس نے اس کائنات کی ہر شے کو تمہارے لیے خلق کیا ہے. اس انسان کے لیے پروردگار عالم نے ہر شے کو خلق کیا، ہر شے کو اس کے لیے مسخر کر دیا کہ تو اے انسان ان تمام تر پروردگار عالم کی خلق کی ہوئی نعمات سے استفادہ کر، ان سے فائدہ اٹھا. اور فائدہ اٹھا کر کیا کر؟ پروردگار عالم نے ان تمام تر چیزوں کو ہمارے لیے خلق کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ان تمام تر چیزوں کو خلق کر کے ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھائیں. پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. پروردگار عالم نے تمام تر چیزوں کو خلق کیا ہمارے لیے، ہمیں خلق کیا اپنے لیے. کیوں خلق کیا؟ ہدف خلقت کیا؟ الا لیعبدون، ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں. ہدف خلقت کیا ہے؟ ہدف خلقت انسان، ہدف خلقت کائنات کیا ہے؟ انسان. تمام تر کائنات کی ہر شے کو خلق کس کے لیے کیا؟ انسان کے لیے کیا. پروردگار عالم نے اس انسان کو خلق کیوں کیا؟ اپنے لیے کیا. اور اس انسان سے چاہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے اس انسان کو اور اس جنات کو خلق نہیں کیا کس لیے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ یہ انسان ہماری عبادت کرے، ہماری اطاعت کرے. تو خلقت انسان کا ہدف کیا ہے؟ ہدف خلقت انسان ہے عبادت پروردگار. ہم پروردگار عالم کی عبادت کریں. عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ پروردگار عالم کی عبادت کا حق ہمیں کیسے ادا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں آج شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کی خصوصی طور پر مغفرت کے لیے ہم آج دعا کرتے ہیں. اور اسی عنوان سے میں بہتر سمجھتا ہوں پروردگارہ ہمارے اس بانی امام بارگاہ و مسجد حاجی موسیٰ صاحب، شاہ فیاض صاحب کی پروردگار مغفرت فرمائے اور ان کے بزرگان کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے. اور لطیف صاحب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ انہوں نے ہمارے لیے زمینہ فراہم کیا کہ آج وہ اپنی ذمہ داری کو بے وجہ آسن ادا کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ اس مسجد و امام بارگاہ سے فیضیاب ہو سکیں اور اہل بیت علیہ السلام کی مجالس کو منعقد کر سکیں. ناظرین گرامی قدر، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جناب نوح کی دعا ہے. دو دعائیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس طریقے سے بیان کی ہیں.
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ایک یہ دعا ہے، اور ایک دعا جس کو میں ابھی بیان کر رہا ہوں جناب نوح کی دعا ہے۔ سورہ نوح میں پروردگار عالم جناب نوح کی دعا کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، پروردگارہ مجھے معاف فرما۔ رب اغفر لی، کون کہہ رہا ہے؟ جناب نوح نبی، پروردگارہ مجھے معاف فرما۔ توجہ کیجئے گا، رب اغفر لی، پروردگارہ مجھے معاف فرما، ولوالدی، اور پروردگارہ میرے والدین کو معاف فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو مومن بندہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اسے معاف فرما، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومنین و مومنات کو معاف فرما۔ تعجب ہے، پروردگار عالم کا اولو العزم پیغمبر اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے۔ وہ نبی جس کی پروردگار عالم نے جس کو اتنی طولانی ترین عمر عطا کی، جس نے اپنی زندگی کو پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت میں گزار دیا، لوگوں کی فلاح و بہبودی میں گزار دیا، جس کی کشتی نجات بن گئی، وہ نبی اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، پروردگارہ مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، مومنین کو معاف فرما، اور اس مومنین مومنات کو معاف فرما، اور اس مومن کو معاف فرما جو میرے گھر میں با ایمان داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایک نبی اولی العزم پیغمبر جس کی صرف کشتی کو پروردگار عالم نے کشتی نجات بنا دیا، وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہا ہے، اور ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ پروردگار عالم کو تو ہمیں معافی کرنا اور جنت میں بھیجنا ہے۔ ہم تو یہ سوچے بیٹھے ہیں، ایک نبی پیغمبر جو مغفرت کی دعا مانگے، اور ہم جیسے گنہگار انسان جو پہلی ہی صورت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو صاحب جنت میں، پروردگار عالم نے تو ہمیں جنت میں بھیجنا ہی بھیجنا ہے، جنت تو صاحب ہمارے لیے خلق ہوئی ہے۔ اور اچھا، اب جب لوگوں سے پوچھا جائے، دریافت کیا جائے کہ صاحب آپ جنت میں کیوں جائیں گے، سب سے پہلا جواب ملتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی مجلس کرنے والے ہیں، ان کے غم میں رونے والے ہیں، اس لیے جنت میں ہمیں جانا ہے۔ تو کیا عزیزان گرامی قدر، کیا اہل بیت علیہ السلام کے غم کو، ان معصومین علیہ السلام کے غم کو ان انبیاء نے نہیں منایا تھا؟ کیا جناب آدم سے لے کر کے جناب خاتم تک ہر نبی نے کیا غم نہیں منایا تھا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو نہیں بہائے تھے؟ پروردگار عالم ایک ترک اولا کی بنا پر ایک انبیاء کا مواخذہ کر سکتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، پروردگار عالم ایک ترک اولا کی بنا پر پروردگار عالم اپنے انبیاء کا مواخذہ کرتا ہے، آدم کو کپڑے اتار کر کے برہنہ زمین پر بھیج دیتا ہے، جنت سے خارج کر دیتا ہے۔ جناب یونس کو ایک ترک اولا کی بنا پر مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑ جاتا ہے۔ جناب یوسف کو ایک ترک اولا کی بنا پر زندان کی مدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ پروردگار عالم جو ایک ترک اولا پر اپنے انبیاء کا مواخذہ کرتا ہے، کیا وہ پروردگار عالم ہم جیسے گناہگار انسان کو جو صبح سے لے کے شام تک گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، کیا ان کو ایسی جنت میں بھیج دے گا؟ کیا مواخذہ ہمارا نہیں ہوگا؟ سوال ہے، کیا ہم بنا مواخذے کے جنت میں چلے جائیں گے؟ بنا حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے؟ پروردگار عالم عادل ہے۔ اصول دین کے اندر ہم پروردگار عالم کے عدالت کی گواہی دیتے ہیں، تو کیا پروردگار عالم کے عدل کا تقاضا، اگرچہ بہرحال ہم پروردگار عالم کے عدل کی امید نہیں رکھتے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، ربنا عاملنا بفضلک، پروردگارہ ہمارے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ میں کام کرنا،
اگر پروردگار عالم عدل کے ساتھ میں کام کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار اپنے فضل کے ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کام کرنا. ولا تعاملنا بعدلک، اپنے عدل کے ساتھ میں ہمارا مواخذہ نہیں کرنا. اس لیے کہ عدل کے ساتھ میں اگر مواخذہ کیا جائے تو ہم پروردگار عالم سے اپنے اس کے فضل کی اور اس کے فضل کے انجام دینے کی پروردگارہ کہ ہمارے ساتھ میں اپنے فضل کے ساتھ میں کام کریں. اب پروردگار عالم کہتے صاحب شفاعت کریں گے معصومین علیہم السلام. بالکل بے شک شفاعت کریں گے معصومین علیہم السلام، لیکن کن کی شفاعت کریں گے؟ سب کی شفاعت کریں گے یا ان لوگ کی شفاعت کریں گے کہ جن کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہوگی کہ ان کی شفاعت کی جائے؟ ہاں، ایک سوال پھر میرا یہ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اس کی فضیلت کو درک کرتے ہوئے کہ وہ پروردگار عالم جس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں خلق کیا، اس کائنات کو ہمارے لیے خلق کیا، ہاں، اب ہم پروردگار عالم کی اطاعت نہ کر کے، اس کی عبادت نہ کر کے ہم بھی جنت میں جانے کا دعویٰ کریں اور سلمان و ابوذر و مقداد و علی ابن یقطین اور کربلا کے شہداء جیسے بھی جنت میں جائیں تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ ہاں، امام علی علیہ السلام کے ساتھی جو زبان کٹانے کے بعد دار پر اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اطاعت عبادت پروردگار عالم کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ لوگ بھی جنت میں جائیں اور ہم جو اطاعت اور عبادت پروردگار سے غافل ہیں ہم بھی جنت میں جائیں. وہ بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے. پھر فرق کیا رہا؟ پروردگار عالم عادل ہے، معصومین علیہ السلام عادل ہیں. اگر ہم بھی جنت میں اسی مقام پر جائیں جس مقام پر جناب سلمان و جناب ابوذر ہوں تو کیا یہ عدل کا تقاضا ہے؟ وہ بزرگ شخصیتیں، وہ بزرگ ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگی کو اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت اور عبادت میں صرف کر دیا، جنہوں نے بندگی پروردگار عالم میں اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی تمام تر زندگی کو صرف کر دیا، وہ بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے. وہ اپنی عبادت اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی اور مودت کی بنا پر، ہم اہل بیت علیہ السلام کی مودت کا دعویٰ، لیکن جب پروردگار عالم کی عبادت کے مرحلے میں آتے ہیں، نماز، روزے اور دوسری اطاعت کے مرحلے میں آتے ہیں تو پھر کمزور ثابت ہوتے ہیں. تو کیا ہم جو عبادت پروردگار عالم انجام نہیں دے رہے ہیں، کیا ہم بھی جنت میں جائیں اور وہ لوگ بھی جنت میں جائیں کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی عدل کے ساتھ سازگار ہے؟ کیا اہل بیت علیہ السلام سب کی شفاعت کریں گے؟ جتنے بھی لوگ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت رکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی مودت رکھتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو ہم نے ان پروردگار عالم کی اطاعت نہیں بلکہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت کو ہم نے بغاوت کس کا سبب بنا دیا. بعض لوگ اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت کو بغاوت بنائے ہوئے ہیں، عبادت پروردگار سے غافل ہیں، اطاعت پروردگار عالم سے غافل ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت کے دعوے کے ساتھ میں سوچتے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے. کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ کیا اس دنیا کے اندر ہم نے بہت سارے ایسے لوگ نہیں دیکھے جو اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں لیکن اہل بیت کے غم میں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں؟ کیا ان کا مقام و مرتبہ اور جناب سلمان و ابوذر کا مقام و مرتبہ ایک ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ جو کربلا کے اس عظیم معرکے میں اپنی شہادت پیش کر کے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوئے، ان کی مقام و منزلت اور ایک ایسے انسان کی مقام و منزلت جو صرف دعویٰ کر رہا ہے محبت اہل بیت کا، ایک ہے؟ کیا ایسے لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی جو اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ حق کیا ہے؟ ناظرین گرامی قدر،
اعرف حق تعرف اہلہ. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پہلے حق کو پہچانو تاکہ اس کے اہل تمہاری سمجھ میں آئے. آج کے زمانے میں افسوس یہ ہے کہ ہم اہل سے جو بات ہماری مرضی کی اور ہمیں اچھی لگتی ہے وہ بات سنتے ہیں، اسے حق سمجھ بیٹھتے ہیں. جو ہماری من مطابق بات ہوتی ہے، جو ہمیں اچھی لگتی ہے، سامنے والا جب وہ بات کرتا ہے نا تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ہم کہتے ہیں صاحب یہ حق بول رہا ہے. اپنے عقیدے کو اپنی مرضی کے مطابق انسان بنا لیتا ہے اور پھر اسی عقیدے کی تعریف کرتا چلا جاتا ہے. ہاں، شفاعت کس سے حاصل ہوگی؟ اہل بیت علیہ السلام شفاعت کس کی کریں گے؟ سورہ مدثر. سورہ مدثر کی کچھ آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں. یہ عزیزان گرامی قدر ماہ مبارک رمضان ہے، عبادت اور اطاعت پروردگار اور بندگی پروردگار عالم کا مہینہ ہے کہ ہم اس پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت میں اپنی زندگی بسر کر دیں. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تب اہل بیت علیہ السلام ہماری شفاعت کریں. حقیقی شفاعت کا کانسیپٹ یہ ہے. وگرنہ آپ سورہ مدثر کہ آپ ان آیتوں کو ذرا سماعت کیجئے. پروردگار عالم جب اہل بہشت جنت والے جو مجرمین ہیں، جہنمی ہیں، ان سے سوال کریں گے وما سلککم فی سقر، کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں سقر میں لے آئی؟ سقر جہنم کا ایک طبقہ ہے. ہاں، سقر جہنم کا ایک طبقہ ہے جس کے بارے میں پروردگار عالم خود ہی اسی سورے کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتا ہے سأصلیہ سقر، میں ان قریب ان کو جہنم میں پھینک دوں گا، سقر میں ڈال دوں گا. ان قریب میں ان کو سقر میں ڈال دوں گا. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ یہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ وہ باقی رکھے گی نہ وہ چھوڑے گی. سقر نہ وہ باقی رکھے گی نہ وہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر، انسان کے بدن کو جلا کر کے کالا کر دے گی، سیاہ کر دے گی. علیہا 19، جس سقر میں 19 فرشتے عذاب ہوئیں گے جو کہ ہمارے اوپر مسلط ہوئیں گے، جو کہ ان اہل سقر کے اوپر مسلط ہوئیں گے، جو ان کو پروردگار عالم سقر میں ڈال دے گا. ہاں، جو نہ باقی رکھے گی، جو نہ چھوڑے گی، جو ہمیں جلا کر کے کالا کر دے گی. اور اس سقر میں 19 فرشتے عذاب ہوئیں گے جو کہ مسلط کر دیے جائیں گے. اب اسی سقر کے بارے میں اہل بہشت مجرمین سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کیا وجہ بنی، کون سے ایسے کام بنے کہ جس میں تم کو سقر میں گھسیڑ دیا گیا، تمہیں سقر میں لا کر کے پھینک دیا گیا، سقر تمہارے نصیب میں جو ہے وہ لکھ دیا گیا. اب یہ علت بیان کر رہے ہیں، ریزن بیان کر رہے ہیں، وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو سقر میں لا کر کے ڈال دیا گیا. پہلی وجہ آیت نمبر سورہ مدثر آیت نمبر 43، قالوا لم نک من المصلین. آج کے زمانے میں انسان اگر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نماز روزہ کچھ نہیں ہے، نماز روزہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نماز کیا ہے. قالوا لم نک من المصلین، ہمارے سقر میں آنے کا سب سے پہلا سبب کیا بنا؟ لم نک من المصلین، ہم نماز گزار میں سے نہیں تھے. ہاں، جو نماز گزار میں سے نہیں ہے پروردگار عالم انہیں سقر میں لے جا کر کے ڈال دیتا ہے. جو نماز گزار میں نہیں ہے. وہیں قرآن مجید میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ویل للمصلین، مصلین پر لعنت ہے، ویل ہے. کن مصلین پر لعنت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ مصلین جو اپنی نماز کو ہلکا شمار کرتے ہیں، وہ مصلین جو نماز کو بے وقت سمجھتے ہیں، اس کو اس کی فضیلت کے وقت پر یا اس کو اس کے صحیح وقت پر انجام نہیں دیتے، سہلنگاری کرتے ہیں
نماز میں دیری کے ساتھ نماز کو انجام دیتے ہیں، نماز کو اس کی اہمیت سے گرا دیتے ہیں، پروردگار عالم فرماتا ہے ویل للمصلین، ایسے نماز گزاروں پر ویل ہے، افسوس ہے کہ جو نماز کو اس کی فضیلت کو گھٹاتے ہیں، اس کو کم کرتے ہیں۔ وہی صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں لا ینال شفاعتی من استخف الصلاۃ، ہماری شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اہل بیت علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے۔ معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا ینال شفاعتی من استخف الصلاۃ، جو نماز کو ہلکا شمار کرے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی۔ تو ایک معصوم کی حدیث، ایک قرآن کی آیت ویل للمصلین، اور ایک کہ اہل سقر میں کون لوگ آئے ہیں، جس میں پہلا سبب بنا کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز گزار میں سے نہیں تھے، پہلی وجہ۔ دوسری وجہ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا کھلانے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مساکین پر انفاق کرنے والوں میں سے نہیں تھے، جس کی وجہ پہ پروردگار عالم نے آج ہمیں سقر میں ڈال دیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاعِضِينَ، اور ہم اہل باطل کے ساتھ غلط کاموں میں ان کے ساتھ میں شامل ہو جانے والوں میں تھے۔ جو اہل باطل تھے، جو ان کے غلط افکار تھے، جو ان کے غلط اعمال تھے، ان اعمال میں ہم شرکت کرنے والوں میں تھے، پروردگار عالم نے ہمیں لا کر کے سقر میں ڈال دیا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا انکار کرنے والوں میں تھے، اس لیے پروردگار عالم نے ہمیں لا کر کے سقر میں ڈال دیا۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت نے آ کر کے ہمارے گریبان کو تھام لیا، روح قبض ہو گئی اور ہم کو فرشتہ مرگ اپنے ساتھ میں لے گیا۔ اب عزیزان محترم توجہ کیجئے گا کہ شفاعت کس سے نصیب ہوگی، مستحق شفاعت کون ہے؟ یہ 4-5 دلیلیں بیان کی ہیں، اس کے بعد میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ کن لوگوں کو؟ جو نماز پڑھنے والے نہیں تھے، جو مسکین کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے، جو اہل باطل کے ساتھ ان کے برے کاموں میں شامل ہو جانے والے تھے، جو قیامت کا انکار کرنے والوں میں تھے، ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ قرآن ہے، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ نماز روزہ ایک مومن کے کمال کا سبب ہے، نماز روزہ ہے ہی مومن کے لیے، نماز روزہ اطاعت عبادت پروردگار ہے ہی مومن کے لیے، نماز روزہ اطاعت و عبادت پروردگار مومن کے کمال کا سبب بنتی ہے۔ ہمارے پر لازم ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کریں، ہمارے پر لازم ہے کہ محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کریں، اور محمد و آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اب اگر کوئی کوتاہی و کمی رہ جاتی ہے، ہماری عبادت میں کوئی خلل آ جاتا ہے، اب یہاں پر اہل بیت علیہ السلام شفاعت کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ نہیں یہ کہ ہم بغاوت کرتے نظر آئے، نماز روزوں کو بے وقت بے اہمیت شمار کرتے چلیں اور اس کے بعد میں کہیں کہ صاحب اہل بیت علیہ السلام ہماری شفاعت کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، ایسے لوگوں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نصیب نہیں ہوئے گی۔ وہ عبادت جو اہل بیت علیہ السلام نے جس عبادت کو اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد اطاعت پروردگار عالم سمجھا، جس عبادت کے ذریعے وہ پروردگار عالم کی عبادت کرتے تھے، وہ عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، ماہ مبارک رمضان کا نصف گزر گیا، خدا را نماز روزے کی اہمیت کو درک کریں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ویل ہے، افسوس ہے اس شخص کے اوپر جو رمضان کو درک کرے اور اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے. ایسے انسان کے اوپر ویل ہے، افسوس ہے. خدا نہ کرے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن جائیں. نماز روزے کی عظمت، اس کی فضیلت کو درک کریں. یہ نماز روزہ کیا ہے؟ یہ کمال کا سبب ہے. پروردگار عالم نے ہمارے لیے روزے کو اسی لیے واجب قرار دیا لعلکم تتقون، کہ شاید ہم لوگ کیا ہے متقی بن جائیں. ہدف روزہ، فلسفہ روزہ یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں. ہدف نماز یہ ہے کہ ہمارے اندر کمال آ جائے، ہم اشرف المخلوقات کے تمغے سے نوازے جائیں، ہم فرشتوں سے افضل بن جائیں. نہ یہ کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل کے مصداق میں آ جائیں. یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. پروردگار عالم نے جو اس تمام تر کائنات کو ہمارے لیے خلق کیا اور ہمیں اپنے لیے خلق کیا، آج ہم نماز روزے کو، اس کی اہمیت کو کم کر کے نماز روزے کو انجام نہ دے کہ پروردگار عالم کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں یا اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی خوشنودی پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت میں. اور جن لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت نہیں کری، انہیں پروردگار عالم کی عبادت بے فائدہ ہے ان کے لیے. اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت فائدہ اسے پہنچائے گی جو پروردگار کی اطاعت کے ساتھ میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مودت کرتا ہو. ہمارے پر لازم ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو کمال بخشیں اہل بیت علیہ السلام کی مودت کے ساتھ میں اور ان کی حقیقی معرفت کے ساتھ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر. اور جن لوگ نے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو درک نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، اہل بیت علیہ السلام کے اوپر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھا دیے. وہ ایام قریب ہیں کہ جب ہمارے مولا امیر کائنات کے سر پر ضربت لگا دی جائے گی. حسن و حسین یتیم ہو جائیں گے، باپ کا سایہ سر سے چھن جائے گا. اور پھر یہ ظلم صرف یہیں پہ نہیں رکے گا بلکہ یہ ظلم آگے بڑھتا ہوا کربلا تک پہنچے گا. فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے بھرے ہوئے گھر کو کربلا کے میدان میں اجاڑ دیا جائے گا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزیزو، دو احساسی پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کی. کربلا کے ان 72 شہیدوں کے سروں کو جب نوک نیزہ پر بلند کیا، زینب و ام کلثوم ان سروں کو دیکھ کر کے رویا کرتی تھی. سید سجاد اپنے بابا کے سر کو دیکھ کر رویا کرتا تھا. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. لیکن ان 72 سروں میں 2 سر ایسے تھے جو نوک نیزہ پہ نہیں رکتے تھے. اللہ اکبر. ایک سر سید، ایک سر حضرت عباس علیہ السلام تھا. یہ جب نوک نیزہ پہ یہ سر جاتا تھا تو زینب و ام کلثوم کے بے مقنع و چادر سروں کو دیکھ کر یہ سر زمین پر گر جایا کرتا تھا. ناچار ہو کر فوج اشقیاء کو سر حضرت عباس کو گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا گیا، کیونکہ یہ سر نوک نیزہ پہ جب جب بلند ہوتا تھا زینب و ام کلثوم کے سروں کو دیکھ کر، سکینہ پہ کے گالوں پہ لگے ہوئے تماچوں کو دیکھ کر نوک نیزہ سے نیچے گر جایا کرتا تھا. سر عباس نوک نیزہ پہ نہ رہا بلکہ سر عباس
عباس کو گھوڑے کی گردن سے باندھ دیا گیا۔ سر عباس آنسو بہاتا رہتا تھا، ارے میری زینب و ام کلثوم جن کے سر بے مقنع و چادر ہیں، وہ سر جن کو کبھی سورج کی روشنی نے نہ دیکھا ہو، آج وہ سر شام و کوفہ کے بازاروں میں گھمائے جا رہے ہیں۔ ان زینب و ام کلثوم کو شام و کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا سر کس کا تھا جو نوک نیزہ پر نہیں رکتا تھا؟ تاریخ یہ ملتی ہے کہ وہ سر کربلا کے سب سے ننھے مجاہد علی اصغر کا سر تھا جو نوک نیزہ پر نہیں رکتا تھا۔ روایت میں جب میں نے پڑھا کیوں نہیں رکتا تھا، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سر حضرت علی اصغر، عزیزان گرامی قدر، خود آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے، کتنی مظلومی تھی اہل بیت علیہ السلام کو۔ عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ سر حضرت علی اصغر نوک نیزہ پر کیوں نہیں رکتا تھا؟ اس لیے کہ جب یہ سر علی اصغر نوک نیزہ پر رکھا جایا کرتا تھا تو سر حضرت علی اصغر کی گردن کی کھال و ہڈیاں اتنی کمزور تھیں کہ جب نوک نیزہ پر یہ سر آتا تھا اور جب چلا کرتا تھا تو اس کی کھال، حضرت علی اصغر کی کھال کٹ کٹ کر ٹوٹ جایا کرتی تھی، بکھر جایا کرتی تھی۔ ہاں عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ سر کی کھال، یہ گردن کی کھال اتنی بکھر جاتی تھی کہ سر علی اصغر نیچے گر جاتا تھا، پھر اس سر کو اٹھا کر کے نوک نیزہ پر روک دیا جاتا تھا، لیکن یہ سر نوک نیزہ پہ نہیں رکتا تھا۔ ناچار ہو کر فوج اشقیاء کو سر علی اصغر کو نوک نیزہ سے باندھ دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ہائے وہ رباب جب سر علی اصغر کو دیکھتی ہوگی، اے میرا لال علی اصغر، تیری بے کسی، تیری ظالمانہ شہادت، تیری ماں آنسو بہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرما۔ اس ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں اور اس کی برکتوں کو درک کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت اور ان کی اطاعت ہمارے شامل حال فرما۔ ہم قرآن اور تعلیمات اہل بیت پر عمل کرتے رہیں۔ پروردگارہ، بحق عظمت محمد و آل محمد، اہل بیت علیہ السلام کی حقیقی معرفت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ، جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خصوصی طور پر ابھی عنقریب میں جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جن کی مجلس برپا کرنے سے ہم اس بیماری اور اس وبا کی بنا پہ قاصر ہیں، پروردگارہ ان تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ، بحق عظمت محمد و آل محمد، بانی مسجد حاجی موسیٰ صاحب، مرحوم شیخ فیاض صاحب کی روح کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما۔ جتنے بھی مومنین مومنات اس مسجد اور اس امام بارگاہ سے تعلق رکھتے تھے، کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، پروردگارہ ان تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما۔ پروردگارہ، ہمارے ویران مسجد و امام بارگاہوں کو آباد فرما۔ پروردگارہ، خصوصی طور پر جنت البقیع کے روضوں کو آباد فرما۔ وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اپنے اپنے مرحومین، جملہ مومنین مومنات مرحومین حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، علامہ نجفی صاحب اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو ارسال فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا حسین 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 یا حسین۔ یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا،
یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. لال باقر میرا جینا دشوار ہے، ساتھ پپھیاں میرے مجمع خیار ہے. کھا گیا میرا دل شام والا بازار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. سینکڑوں میل وہ فاصلے ہیں میرے، تم نے ڈھائے ستام قافلے پر میرے. خون سے تر ہوئی شام کی ہر دیوار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. چل بھی سکتا نہیں، چل بھی سکتا نہیں، میں بڑا ہوں بیمار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. قیدی شہزادیاں سب ہے آل نبی، کارواں کو لیے چل رہا ہے علی. آ گیا شام میں خون روتا سالار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. تنگ رسیوں سے ہے میری گردن بندھی، بھائی سجاد ہے تیرے دشمن سبھی. میرا دم گھٹ چلا یہ گلے سے اتار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردہ دار. حسین یا 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 حسین. وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا. تھی مرتضیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخے پلی، جس کی ابابن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان. مولا حق امام یا حسن یا حسین. مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین. وہ با وفا عباس تھا دکھیوں کی جو ایک راز تھا. پانی لیا پر نہ پیا معصوم کا احساس
تھا غازی با وفا یا ابا شاباد غازی با وفا یا ابا شاباد غازی با وفا یا ابا شاباد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك وكرمك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راض قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء وقيته وكم من عثار أقلته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم أعظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفسي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطوالي. يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في الأحوال كلها رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في ساعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي أبني لابتداء كرمك وسالك برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي تسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى
أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أو لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهب لي صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، ويا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك قضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباته الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيتهم وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله وإحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا رب يا رب يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهر بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا رب يا رب يا رب،
قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال في خدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم ويا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا الفضل العباسي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد صلوات.